جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہم ویگو ٹیل زاویہ میں، یعنی کہ ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں، جس کے تینوں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، احمد بن ہارون، عائشہ رفیق اور احمد اقبال ہیں۔ ویگو ٹیل کا یہ مقابلہ ہے جس کے جو فائنل کے جو ونر ہیں ان کے لیے 2 لاکھ کا کیش پرائز ہے، اور جو فرسٹ رنر اپ ہوں گے آج ان کے لیے ویگو ٹیل کی جانب سے موبائل کا تحفہ ہے، پاکستان کا اپنا موبائل ویگو ٹیل۔ آج کا موضوع ہے جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آپ لوگ رولز اینڈ ریگولیشن سے آگاہ ہیں، پہلا بزر بجے گا، پھر 2 منٹ بعد، پھر 30 سیکنڈ بعد جب دوسرا بجے گا تب ساتھ میں مائک بھی بند ہو جائے گا۔ اقرار صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں آج، آف کورس ان کی مصروفیت ہے، لیکن سو ججمنٹ کے فرائض کے لیے میں ناچیز اپنے طور پہ کچھ چیزیں آبزرو کر رہا ہوں، اور ہم نے جو ہمارے ڈیبیٹ کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کی روح رواں بھی رہیں، اور پاکستان کا ڈیبیٹنگ کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے بڑا معتبر نام آپ سب جانتے بھی، ہمارے نشریات کا باقاعدہ حصہ بھی ہوتے تھے، ابھی بھی کیو ٹی وی کی نشریات دیکھ رہے ہیں جناب رضوان زیدی صاحب، وہ ساتھ ہی ہمارے، اور وہ یہیں بیٹھے ہوئے وہ سارا دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں حتمی انہی کی رائے سے، گویا انہی کا نتیجہ جو ہوگا اس کو میں اناؤنس کر رہا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں گا، لیکن حتمی جو ان کے نمبرز ہوں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اطمینان رہے کہ بھائی جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے سارا معاملہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو رضوان صاحب یہاں موجود ہیں، ویلکم رضوان صاحب، اور ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کے لیے کی طرف، یعنی کہ احمد بن ہارون کی طرف۔ جناب یہ سن 1965 ہے صدر علی وقار، خان یونس کے کارزار ستم میں نطفہ صبر سے ایک جری مرد نے ولادت پائی ہے۔ کون جانتا ہے کہ گردش دوراں اس پناہ گزی مہاجر کو ایسا شرف عطا کرے گی کہ ریگزار فلسطین اسے سلام کرے گا۔ اسرائیل کو ناکوں چنے چبوانے والے قسام راکٹس اور زیر زمین سرنگوں کا خالق یحییٰ عیاش کے بدلے گیلاد شالیت کو اغوا کرنے والا شخص 9 اسرائیلی حملوں میں اپنی 2 بیگمات اور 5 بچوں کا نذرانہ شہادت پیش کرنے کے بعد بھی مسکراتا ہوا جب 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھوں سے آپریشن طوفان الاقصی لانچ کرتا ہے تو خوف اور بزدلی اس کی ہمت سے گھبرا جاتے ہیں۔ جی ہاں، صدر علی وقار محمد الزیف کا یہ اطمینان دشمن کو یہی صدا دیتا ہے کہ نیزے حاضر ہوں تو پھر سر نہیں دیکھے جاتے، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ صبح امن لہو رنگ ہی ہوتی ہے صدر علی وقار، لیکن بقا کے اصولوں پر لڑی جانے والی جنگ عسکری اسلحے کی محتاج نہیں ہوتی، لہٰذا جناب والا جنگ اگر سیاسی ہو تو مادر ملت ایک فوجی عامر کا راستہ روکنے تنے تنہا نکل پڑتی ہیں۔ ایک فرد واحد اکیلا 11 جماعتوں کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے۔ جنگ اگر معاشی ہو تو شی جنگ پنگ سارے مغربی صنعتی انقلاب کا اکیلا سامنا کرتا ہے۔ جنگ اگر نظریات کی ہو تو بدیع الزمان نورسی اتاترک کے ترکی کا مقابلہ کرتا ہے۔ جنگ اگر سائنس کی ہو تو پاکستان کا JF-17 تھنڈر انڈین ایروناٹکس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جنگ اگر 5th جنریشن وار ہو تو سینکڑوں الہات کے فتنہ گروں کے سامنے کیسر احمد راجہ سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے کہ راہ میں آتش و ساگر نہیں دیکھے جاتے، جنگ تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ تھے احمد بن ہارون، جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق تھا، اور ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں کراچی یونیورسٹی سے یا یونیورسٹی آف کراچی سے عائشہ رفیق۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ جناب غلامی کی زنجیریں جب انسانی ذہنوں کو یتیم الفکر کر دیں تو ایسے میں اپنے حقوق کے لیے کی جانے والی سرگوشی بغاوت کی گرج معلوم ہوتی ہے، اور یہ باغی اکثر وہ دیوانے ہوا کرتے ہیں جنہیں پیادوں کی تعداد سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اپنی دگنی تعداد پر نازاں برطانوی فوج جب اندھیرے مسلط کرنے چلی تو اس بات سے بے خبر تھی کہ لکشمی بائی اپنے گنتی کے کچھ چراغوں سمیت سانسوں کی ڈور کٹنے سے پہلے ہی بقا کا امرت پی چکی ہے،
اور اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے جھانسی کی تاریخ پر یہ رقم کر رہی ہے کہ اگر جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. شاہراہ انقلاب پر چلتے قدموں میں ایک قدم 100 سالہ جنگ کے دوران فرانسیسی فوج کو انگریزوں کے خلاف کامیابی تک پہنچانے والی جون آف آرک کا ہے، تو دوسرا قدم جنوبی افریقہ کی سفاک نسل پرستی کی مزاحمت کرنے والے سٹیو بیکو کا. مردوں کے جمع غفیر کے آگے اپنے حق رائے دہی کے لیے لڑنے والی برطانوی خواتین ہوں یا امریکی بالادستی کو للکارنے والے وین کونگ گوریلا جنگجو، الجزائریوں کی فرانس کے خلاف جنگ ہو یا عمر مختار کی اطالوی سامراج سے جنگ، مقابلہ تو کہیں بھی نہ تھا. مگر جب مستقبل دھندلانے لگے تو اپنی نسلوں کی تقدیر بدلنے کی خاطر اپنے حصے کی شمع جلانے والے تندیے باد مخالف سے کہاں گھبرایا کرتے ہیں جناب صدر. وہ تو محض تاریخ کے ماتھے پر جھومر بننے کی خواہش میں کسی 4 سالہ فلسطینی مجاہد کی صورت اسرائیلی ٹینکوں کے آگے پتھر لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 57 ملکوں کی ریاستوں کو منہ چڑھاتے ہیں کہ اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. وہ مرحلہ ہے کہ اب سیل خوں پہ راضی ہیں ہم اس زمیں کو شاداب دیکھنے کے لیے، اور جو ہو سکے تو ذرا شہ سوار لوٹ کے آئیں پیادگاہ کو ظفر یاب دیکھنے کے لیے، پیادگاہ کو ظفر یاب دیکھنے کے لیے. شکریہ. رائٹ، بہت شکریہ. بہت نوازش. ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ دی یونیورسٹی آف کراچی سے عائشہ رفیق. آج کے ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے. آپ ہیں عماد اقبال. جناب. جام و صبو کے پیمانے اپنے لہو سے سہراتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، ہم دشت امکان کے وہ راہرو ہیں جو زمین زندگی کے بنجر کھیتوں میں اپنا لہو بہاتے ہیں اور نیزوں کی ینیوں پہ سروں کی فصلیں اگاتے ہیں. یہ ہماری ماؤں کے جگرے ہیں کہ جو مارکہ حق کے محور میں بوقت ضرورت ننھے علی اصغر بھی اٹھا لاتے ہیں. لقمہ تر و جام سے سیراب لشکروں کے سامنے صبر کا پیالہ پی کر جرار آتے ہیں. کیونکہ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. تعداد کو بالائے طاق رکھ کر سفارہ ہونے کی روایت جو ہم سے پڑی تو عرب کے بیاباں دشت میں فضائے بدر بھی اٹھی، درے خیبر پہ صدائے رجز علی بھی گونجی، اور مدائن کے سفید شہروں سے لے کر شام کے سرخ قیصری محلات تک پہنچ گئی. آزادی کی راہوں میں تاریخ کے صفحے پر نقش کی گئی پہلی غدر کے نقوش دیکھیے کہ سلیمان کے ہیکل میں خنزیر ذبح کرنے والے متیاتا کاہن کے بیٹے نے کبھی مخالف لشکر نہیں دیکھے. جنگ کرتاسے ہستی پر تراشے گئے کچے بتوں کا کھیل نہیں جو وقت کی 17 ٹھوکروں سے ٹوٹ جائے، بکھر جائے. سو پھر حوصلے بلا کے رکھنے والے بالشویگ انقلابیوں نے زال کے لشکر نہ دیکھنے تھے سو نہ دیکھے. روٹی کی تلاش میں لڑنے والے ہسپانوی مزدوروں نے مینول ازانا کے لشکر نہ دیکھے. وقت بغاوت بھگت سنگھ نے بھی نہ فرنگی کا کالا قانون دیکھا نہ اسلحے دیکھے. رام پرساد بسمل، اسرار الحق مجاز اور فراز جیسے سخنور دیوانوں نے بھی غنیم شہر کا لشکر ان کے خلاف نکلا، مگر ان کے تعداد کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھے. پھر منٹو سے لے کر عمران ریاض کے علم تک اور فرسودہ نظام کے خلاف جوانوں تک سب کی صدا ہے کہ نگاہوں میں میری کئی منظر آئے گئے، لیکن جو دیکھا ہی نہیں آنکھوں نے وہ منظر نہیں بدلا. حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں سو میں نے کبھی تعداد کی رائٹ جناب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تو طے ہے کہ بطور مجموعی
پچھلے کچھ مقابلوں سے اچھی نشست ہوئی ہے آج، جہاں پہ کوئی بیسک غلطی تو کم از کم نہیں ہوئی نہیں کہ جس میں کوئی بھول گیا ہو، کوئی گڑبڑا گیا ہو، کوئی لڑکھڑا گیا ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا۔ ابھی رضوان بھائی بھی مجھے اپنا رزلٹ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں۔ اور سو بطور مجموعی تو آئی ایم شیور کہ بہت ایک اچھا مقابلہ ہوا ہے۔ اور ایک تجویز وہی جو اقرار صاحب بھی اکثر دیتے ہیں کہ ایک وی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے ہاؤ مچ ایفرٹ اٹ ٹیکس ٹو میمورائز اینڈ دین ریپروڈیوس، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا واٹس ایپ کر دیجیے بے شک مجھے، ہاں۔ تو لیکن بس ایک ویور کی حیثیت سے ہمیشہ وہ چیز زیادہ اپیل کرتی ہے جب یہ لگے کہ اگلا بندہ روانی سے بات کر رہا ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، ایکشن کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک میمورائز کی ہوئی اسپیچ ریپروڈیوس ہو رہی ہے یا دل سے ایک بات نکل کے زبان پہ آ رہی ہے۔ آپ لوگ تینوں بہت اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان دونوں کا فرق اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ۔ تو بس میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کرنی چاہیے جو کہ آپ لوگوں نے کی اور بہت اچھی کی ہے، بڑا زبردست مقابلہ رہا ہے۔ مجھے ایک طالب علم کی ایسا لگتا ہے کہ میں یہی جب میں کچھ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میک شور کروں کہ یہ نہ ہو کہ اگر کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی پوائنٹرز بھی اگر دیکھ کے بات کر رہا ہوں تو بھی پوائنٹرز چونکہ خود لکھے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں وہ ایک ریفرنس کے طور پہ ضرور استعمال ہو، لیکن یہ نہ لگے، اور یہ اس وقت لگے گا اگر یہ ہوگا تو لگے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گا، کہ اگر واقعی میں نے ایک چیز میمورائز کی ہوئی اور میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں ویور کے سامنے اس کو بس دوبارہ پڑھ دوں تو ویور کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں ایک چیز میرے دل میں اور میں اس کو زبان پہ لا رہا ہوں تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک صرف میرا کامنٹ تھا، لیکن میں نے طے کیا کہ میں نتیجے کی حد تک جو ہے وہ معاملہ رضوان صاحب کی رائے کو حتمی رائے دوں، چونکہ وہ یہ تواتر کے ساتھ یہ کرتے آئے ہیں تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی تاکہ اطمینان رہے، تو وہ انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے نتیجہ جو کہ میرے سامنے ہے، اور یہ 0.5 کا ہی فرق ہے بہرحال۔ صحیح، احمد بن ہارون، عائشہ رفیق اور عماد اقبال۔ سو یہ جو نتائج ہیں اس کے اعتبار سے جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے وہ ہیں آپ تینوں میں سے عماد اقبال نے کوالیفائی کیا ہے، بہت مبارک ہو۔ لیکن یہ واقعی سب میں سے میں دیکھ رہا ہوں نتیجہ 0.5 کا ہی فرق ہے، اور کمال یہ ہے کہ میں نے بھی یہاں اپنا نتیجہ لکھا ہوا ہے تو ایگزیکٹلی 0.5 کا ہی فرق ہے میرے حوالے سے۔ درجہ بندی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن نمبرز کے فرق میں اتنا ہی 0.5 کا فرق ہے، وچ مینس کہ تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اب چونکہ شو کو آگے لے کے جانا ہے تو اس لیے کسی ایک کے ساتھ۔ سو بہت آپ نے، اور ہماری آج کی جو رنر اپ ہیں وہ ہیں احمد بن ہارون۔ سو احمد، عائشہ اور عماد، آپ تینوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ رنر اپ کے لیے ویگو ٹیل کی جانب سے موبائل کا تحفہ ہے۔ تینوں کو بہت ساری تعلیم رخصت کریں گے، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہمارا افطار کا کوئز مقابلہ یعنی کہ شان علم انشاءاللہ۔